تو خالہ بیوی حد کرتی ہیں، اروپ کو اکیلے چھوڑ کے خود بازار چلی گئی۔ وہ اکیلی تو نہیں ہے، مائی ہے اس کے ساتھ۔ اس لڑکی نے بھی پتہ نہیں۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہے ڈرامہ میں۔ آج احسن کی زندگی میں ایک ایسا راز سامنے آنے والا ہے جو اس کے کئی رشتوں کو ہلا کر رکھ سکتا ہے، جبکہ روپ کی حالت بھی سب کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ کہانی میں ماؤ گھر سے باہر جانے کی تیاری کرتی ہے۔ گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ روپ اس وقت گھر پر ماؤ کے ساتھ ہے، جبکہ باقی افراد اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ روپ اس وقت خاص توجہ کی محتاج ہے، اسی لیے گھر میں یہ بحث بھی شروع ہو جاتی ہے کہ اس کی دیکھ بھال کون کرے گا اور مستقبل میں اس کے لیے کیا انتظام ہونا چاہیے۔ احسن کی والدہ مشورہ دیتی ہیں کہ اگر احسن کی دوسری شادی ہو بھی جائے تو نئی بیوی کے لیے سب سے پہلے روپ کی موجودگی کو قبول کرنا آسان نہیں ہوگا۔ ان کے خیال میں روپ کو الگ اور پرسکون ماحول ملنا چاہیے، لیکن احسن اپنی والدہ سے ایک وعدہ لیتا ہے کہ روپ کو گھر سے نکالنے کی بات نہیں کی جائے گی۔ وہ چاہتا ہے کہ روپ کی عزت اور حفاظت ہر حال میں برقرار رہے۔ اسی دوران روپ اپنی معصوم دنیا میں مصروف ہے۔ وہ ماؤ کا انتظار کرتے ہوئے کھیلنا چاہتی ہے اور اکتاہٹ کی وجہ سے مختلف چیزوں میں دلچسپی لینے لگتی ہے۔ روپ کی حالت ایسی ہے کہ اسے عام باتیں بھی بہت سادہ انداز میں سمجھانی پڑتی ہیں اور گھر والے کوشش کرتے ہیں کہ اسے کسی پریشانی یا ذہنی دباؤ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوسری طرف احسن کے ذہن میں ایک بہت اہم سوال گردش کر رہا ہے۔ اسے حیرت ہے کہ ایک شخص کو پہلے ہی روپ کی حمل کی خبر کیسے معلوم ہوئی تھی۔ اسی سوال کا جواب جاننے کے لیے احسن ایک ایسے شخص سے ملاقات کرتا ہے جس کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا کہ وہ غیر معمولی مشاہدہ رکھتا ہے۔ ملاقات کے دوران احسن سیدھا سوال کرتا ہے کہ آخر اسے روپ کی حالت کے بارے میں پہلے سے کیسے معلوم تھا، لیکن سامنے والا شخص واضح جواب دینے کے بجائے احسن کو ایک گہری بات سمجھاتا ہے۔ اس کے مطابق اصل مسئلہ صرف روپ کی حالت نہیں بلکہ احسن کے اپنے اندر چلنے والی کشمکش ہے۔ احسن اس بات سے انکار کرتا ہے کہ وہ کسی ذہنی الجھن کا شکار ہے، مگر اس کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے جذبات اور فیصلوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس شخص کا مشورہ ہے کہ انسان کو ہر بات کا جواب زبردستی تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی وقت، حالات اور اپنے دل کی آواز کو بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ احسن وہاں سے واپس تو آ جاتا ہے، لیکن اس کے سوال ختم نہیں ہوتے۔ ادھر ماؤ کے پاس بھی ایک نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ آج اسے لینے والا کوئی نہیں، تو وہ احسن سے رابطہ کر لیتی ہے۔ احسن فوراً اسے لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ماؤ بھی اس جواب سے خوش ہوتی ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ شاید احسن اب اسے اہمیت دینے لگا ہے۔ دونوں کے درمیان یہ ملاقات بظاہر معمولی ہے، لیکن حالات بہت جلد اسے ایک بڑے مسئلے میں تبدیل کرنے والے ہیں۔ جب ماؤ ایک گھر میں پہنچتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے باقی افراد وہاں موجود نہیں۔
माहौल निस्बतन खामोश होता है और कुछ देर के लिए इसे अंदाजा ही नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। इसी दौरान एक ऐसा मंजर सामने आता है जिससे पूरा खानदान हल कर रह जाता है। कुछ लोगों को माओ और एक मर्द के दरमियान मौजूद सूरत-ए-हाल पर गलत फहमी पैदा हो जाती है। बात बौते बौते इल्जाम तक पहुंच जाती है और गुस्से में बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल होने लगते हैं। माहौल में पहले ही कई रिश्तों की पेचीदगियां मौजूद थी और अब ये वाकया एक नई गलत फहमी को जन्म दे देता है। सबसे ज्यादा सदमा इस शख्स को होता है जो अपनी बेटी और दामाद के रिश्ते के बारे में पहले ही हसास है। इसे महसूस होता है कि शायद इसके एतमाद के साथ धोखा हुआ है। वो गुस्से में सवाल करता है कि आखिर ये सब क्यों हुआ और हकीकत क्या है। दूसरी तरफ माओ बार बार वजाहत करने की कोशिश करती है कि जो कुछ नजर आ रहा है हकीकत में वैसा कुछ नहीं, लेकिन गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि इस वक्त किसी की बात सुनना मुश्किल हो जाता है। एहसन भी शदीद उलझन का शिकार है क्योंकि इसके सामने एक तरफ रूप की नाजुक हालत है, दूसरी तरफ माओ के साथ इसके जज्बात हैं और अब खानदान के दरमियान पैदा होने वाली ये नई गलत फहमी भी है। ये वाकया आने वाले वक्त में एहसन के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन सकता है। क्या माओ अपनी सफाई साबित कर पाएगी? क्या एहसन अपने खानदान को हकीकत समझाने में कामयाब होगा? और सबसे अहम, क्या रूप की हालत और इससे जुड़े राज के पीछे छपी हकीकत आखिरकार एहसन के सामने पूरी तरह आ जाएगी? अब कहानी सिर्फ मोहब्बत और रिश्तों तक महदूद नहीं रही, बल्कि हर नए इंकिशाफ के साथ हालात मजीद पेचीदा होते जा रहे हैं। अगर आपको आज की ड्रामा रिकैप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ड्रामा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में एहसन को सबसे पहले किस हकीकत का सामना करना चाहिए। ऐसी ही दिलचस्प और जज्बाती ड्रामा रिकैप्स के लिए ड्रामा के साथ जुड़े रहिए।